تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں، ہندوستان کی تاریخ جو قدیم وادی سندھ سے شروع ہو کر آج کے جدید دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور اس سفر میں ہماری مدد کریں گے کچھ ذرائع ہندوستان قدیم تہذیبوں سے جدید قوم تک سے لیے گئے اقتباسات۔ ہاں، اور مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی مدد سے ہم ہندوستان کے اہم تاریخی ادوار، ثقافتی اتار چڑھاؤ اور سیاسی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف تاریخ کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ دیکھیں یہ تہذیبوں کے آپس میں ملنے جلنے، نظریات کے ٹکراؤ اور پھر ایک مشترکہ شناخت بننے کی کہانی ہے۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع میں وادی سندھ کی تہذیب کا ذکر ہے، تقریباً 3300 قبل مسیح۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ جی ہاں، تقریباً 5500 سال پرانی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی ابتدائی شہری تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ ان کے شہر مطلب باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنے تھے۔ اور وہ صفائی کا نظام ہزاروں سال پہلے، یہ تو حیران کن بات ہے۔ بالکل کمال کی منصوبہ بندی تھی، اور صرف یہ نہیں، ان کے تجارتی تعلقات وہ بھی میسوپوٹیمیا تک، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنے منظم اور ترقی یافتہ تھے۔ اچھا، پھر اس تہذیب کے بعد کیا ہوا؟ ذرائع ویدک دور کا ذکر کرتے ہیں، تقریباً 1500 قبل مسیح سے۔ جی، ویدک دور یہ وہ وقت تھا جب ہند آریائی لوگ یہاں آئے، اور ہندو مت کی جو بنیادی کتابیں ہیں وید، وہ اسی دور میں لکھی گئی۔ اور اسی دور میں سماجی ڈھانچہ بھی بننا شروع ہوا، وہ ذات پات والا نظام۔ ہاں، ذرائع کے مطابق سماج کام کاج کی بنیاد پر مختلف طبقوں میں بٹنا شروع ہوا، جسے ورن کہا گیا۔ یہی آگے چل کر ذات پات کے نظام کی بنیاد بنا۔ یہ ایک بہت اہم سماجک تبدیلی تھی۔ اور پھر ریاستیں بننا شروع ہوئیں، جیسے مگدھ اور پھر موریہ سلطنت۔ بالکل، موریہ سلطنت تو بہت اہم ہے، خاص طور پر اشوک اعظم کا دور۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اشوک نے بدھ مت کو نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر بھی دور دور تک پھیلایا۔ اور موریہ کے بعد گپتا سلطنت، اسے تو سنہری دور کہا جاتا ہے نا؟ جی، گپتا سلطنت تقریباً 320 سے 550 عیسوی تک۔ اسے سنہری دور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق اس زمانے میں علم و فنون، خاص طور پر ریاضی، فلکیات، ادب، ان سب میں بہت ترقی ہوئی۔ ریاضی میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، صفر کا جو تصور ہے نا، اسے اسی دور میں ایک مکمل شکل ملی، اور یہ آگے چل کر پوری دنیا میں سائنس اور ریاضی کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ واہ! اچھا، گپتا سلطنت جب کمزور ہوئی تو پھر ہندوستان کا نقشہ کیسا رہا؟ اس کے بعد ہندوستان کئی چھوٹی بڑی علاقائی ریاستوں میں بٹ گیا۔ یہ قرون وسطیٰ کا ابتدائی دور تھا، تقریباً 6 صدی سے 13ویں صدی تک۔ اچھا، جیسے جنوب میں چولا اور شمال میں راجپوت ریاستیں۔ بالکل، چولا اپنی بحری طاقت اور تجارت کے لیے مشہور تھے، اور راجپوت اپنی بہادری اور ثقافت کے لیے۔ ان ریاستوں میں آپس میں طاقت کی کشمکش بھی چلتی رہتی تھی۔ اور پھر دہلی سلطنت قائم ہوئی؟ درست، 13ویں صدی کے شروع میں دہلی سلطنت نے شمالی ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ مختلف ترک اور افغان خاندانوں نے یہاں حکومت کی، اور اس سے ہندوستان کے کلچر اور سیاست میں ایک نیا رنگ شامل ہوا۔ دہلی سلطنت کے بعد پھر مغل آئے، تقریباً 1526 میں۔ ان کا ذکر تو بہت ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کی عمارتوں کا۔ جی ہاں، مغلیہ دور ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی شاندار باب ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے فن تعمیر کو بہت فروغ دیا، جیسے تاج محل۔ اس کے علاوہ فنون لطیفہ، ادب اور ایک منظم حکومت کا نظام بنایا، جس نے ہندوستان کے بڑے حصے کو جوڑے رکھا۔ لیکن پھر مغل سلطنت بھی کمزور پڑ گئی اور یورپی طاقتیں آ گئیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوا۔ پہلے پرتگالی، پھر ڈچ، فرانسیسی اور آخر میں انگریز۔ یہ سب تجارت کے لیے آئے تھے، لیکن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے آہستہ آہستہ سیاسی طاقت حاصل کر لی۔ اور پھر 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد تو برطانوی راج شروع ہو گیا، جو تقریباً 200 سال رہا۔ جی، 1947 تک۔ ذرائع اس دور کے بارے میں ملی جولی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ریلوے، ٹیلی گراف جیسا انفراسٹرکچر بنا، مغربی تعلیم آئی، لیکن دوسری طرف معاشی استحصال بھی بہت ہوا ہے نا؟ بالکل۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ہندوستان کے وسائل کا بہت زیادہ استحصال ہوا،
مقامی صنعتوں کو نقصان پہنچا، اور اسی دوران ہندوستان میں اپنی آزادی کی قوم پرستی کی تحریک نے بھی جنم لیا، جس کا نتیجہ پھر 1947 میں آزادی کی شکل میں نکلا، لیکن ساتھ ہی تقسیم بھی ہوئی۔ ہاں، وہ تاریخ کا ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا۔ آزادی ملی، لیکن ہندوستان اور پاکستان دو ملک بن گئے۔ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اور بہت تشدد ہوا۔ اس نے لاکھوں زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ تو آزادی کے بعد کے ہندوستان کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ آزادی کے بعد ہندوستان نے خود کو ایک جمہوری ملک قرار دیا، ایک آئین بنایا جس میں سب شہریوں کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ شروع میں معیشت کو بہتر بنانے اور صنعتیں لگانے کی کوششیں ہوئیں، لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ غربت، سماجی نابرابری اور دوسرے کئی چیلنجز سے نمٹنے کی جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ تو وادی سندھ کی شہری منصوبہ بندی سے لے کر آج کے جمہوری چیلنجز تک واقعی یہ ایک بہت لمبا اور تبدیلیوں سے بھرا سفر رہا ہے۔ اصل میں ہندوستان کی کہانی یہی ہے، مختلف ثقافتیں آپس میں ملیں، حکومتیں بدلیں، باہر کے اثرات آئے اور یہاں جذب ہوئے، اور ان سب کے بیچ ہندوستان نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ آج کا ہندوستان اسی لمبے پیچیدہ سفر کا نتیجہ ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ہندوستان کی اس ہزاروں سال پر پھیلی تاریخ کو سمجھنا، جس میں اتنے مختلف کلچر، اتنی تبدیلیاں شامل ہیں، یہ آج کے ہندوستان کو، اس کی کامیابیوں اور اس کے چیلنجز کو سمجھنے میں ہماری سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے یا بہتر بنا سکتا ہے؟